اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے ریاست جھارکھنڈ میں ایک امام محترم مولانا شہاب الدین صاحب جب نماز پڑھا کر گھر واپس لوٹ رہے تھے تو بھگوا آتنکوادیوں نے ایک بہانہ بنا کر کہ ان کی 2 ویلر سے ایک مہیلا کو دھکا لگ گیا۔ چلو اگر لگ بھی گیا تو اس طریقے سے مارا نہیں جاتا، مگر بھگوا آتنکوادی چوری کے بہانے یا کسی بھی بہانے سے موب لنچنگ کر رہے ہیں۔ اب مولانا شہاب الدین کی موب لنچنگ کو لے کر پورے ملک میں آواز اٹھ رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بھی باقاعدہ خط لکھا ہے جھارکھنڈ کے مکھیہ منتری کو اور کہا کہ کچھ شرپسندوں نے مولانا شہاب الدین کو پیٹ پیٹ کر شہید کر دیا جب وہ راستے سے گزر رہے تھے۔ اب مجرموں پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے۔ وہیں پر حضرت مولانا سید معین میاں امام اہل سنت نے بھی کہا ہے کہ امام شہاب الدین صاحب کی موب لنچنگ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہیں پر رضا اکیڈمی کے سربراہ الحاج شہید نوری نے بھی کہا ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد سزا دی جائے اور اس قسم کی وارداتوں کو روکا جائے۔ جس جھارکھنڈ میں یہ واقعہ ہوا ہے اس جھارکھنڈ میں اس سے پہلے بھی لگاتار موب لنچنگ کے واقعات بیف کے نام پر بھی ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں۔ جبکہ ایک بابا کے ستسنگ میں جھارکھنڈ کی ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ بابا جی ہم وہاں پر پوجا کس سے کروائیں، کیونکہ وہاں پر تو ہمارے سارے برہمن ماंس مچھلی کھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ ہلکی سی 10 سیکنڈ کی سن لیجئے۔ ہمارے یہاں کے جو جتنے برہمن ہیں نا سارے مانس مچھلی کھاتے ہیں، تو ان سے پوجا پھر کیسے کروائیں؟ کہاں پہ؟ جھارکھنڈ۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے گجرات سے۔ گجرات احمد آباد سے ہمارے رپورٹر، ویارا سے حافظ افضل اور احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرہ نے بتایا کہ کانگریس دفتر پر بی جے پی کارکنوں نے، بی جے پی کارکرتاؤں نے زوردار انداز میں حملہ کیا۔ اس کو لے کر باقاعدہ دہلی میں احتجاج ہوا ہے۔ راہل گاندھی نے سنگھ پریوار پر وار کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کہنا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی اس طریقے سے ملک میں آتنک اور ہنسا پھیلا رہی ہے، یہ گجرات میں کانگریس کے دفتر پر حملہ یہ میری بات کو اور پختہ کر رہا ہے، یعنی میں نے غلط نہیں کہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے آر ایس ایس اور بی جے پی سے متعلق
दिए गए बयान पर दिल्ली और गुजरात में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। कारकुनों ने अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर हमला कर दिया। दिल्ली में तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन गुजरात में, अहमदाबाद में इसलिए हो गई क्योंकि वहां पर फिर बीजेपी की हुकूमत है, मोदी जी का राज है, तो वहां पर ऐसे आतंकियों के हौसले बुलंद होते हैं। जहां जहां भी बीजेपी की हुकूमत है तो ऐसे आतंकियों के हौसले वहां पर बुलंद है। वो फिर दाढ़ी टोपी देखकर मॉब लिंचिंग भी आसानी से करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पर हमारे बाप की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है, कुछ नहीं होने वाला है। तो अब गुजरात में, अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर जोरदार अंदाज में हमला किया गया और राहुल गांधी ने यह कहा है कि मेरी बात सच्ची निकली कि आरएसएस और बीजेपी हिंसा फैलाने का, मुल्क में आतंक फैलाने और डर फैलाने का काम करते हैं। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि मुंबई के मशहूर सरकारी अस्पताल जे अस्पताल में 4th क्लास दर्जे 4 के अमले ने अचानक हड़ताल कर दी। मरीजों की देखभाल और ओपीडी वार्ड के काम मुतासिर हो गए। खाली असामियों को पुर करने की उनकी मांग है और आर्जी को, जो टेम्परेरी लोग हैं, उनको मुस्तकिल करने की उनकी डिमांड है। जे अस्पताल के 4th क्लास के वर्कर्स ने गुज़िश्ता कल सुबह 6 बजे से मुख्तलिफ मुतालबात के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे बैरूनी मरीजों की खिदमात ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई है, लेकिन मरीजों के शोबे और ऑपरेटिंग रूम में ज़बरदस्त तकलीफ आई है। वहाँ पर खिदमात सर्विसेज मुतासिर हुई है। हमारे मुतालबात पूरे करो के नारे सुनाई दिए। हम यकीन दहानी पर भरोसा नहीं करेंगे, मुलाजिमीन के इत्तेहाद की जीत हो जाए, ऐसे ऐलानात करते हुए मुलाजिमीन सुबह से जे अस्पताल में हड़ताल किए हुए हैं। चूँकि तमाम मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया, एक भी 4th क्लास का वर्कर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी, सर्जरी रूम वगैरह में दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें जे अस्पताल में मरीजों को पेश आ रही है। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। आप जानते हैं कि हाथरस में बाबा भोले के सत्संग के प्रोग्राम में 122 के करीब जाने देखते ही देखते ख़त्म हो गई। रिश्तेदार तड़पते बिलखते और अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हुए नजर आए और बड़ा नमनाक और गमनाक मंजर था। इस वाक़े के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमेटी तो तश्कील दे दी है, मगर अब आवाज़ें उठने लगी है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हाथरस हादसे के लिए खुद योगी आदित्यनाथ और उसकी हुकूमत जिम्मेदार है। बीजेपी हुकूमत दुनिया में विश्व गुरु बन जाने की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हुकूमत इमरजेंसी के हालात में लोगों को ठीक से इलाज नहीं फराहम कर सकती। बीजेपी हुकूमत ने पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया है। वहीं पर खबरें आ रही है कि भोले बाबा फरार हो गए हैं। अब भोले बाबा फरार हो गए हैं, मगर चीफ सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। देव प्रकाश मधुकर और दूसरे मैनेजमेंट जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया था, उनके खिलाफ कई दफात के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि बाबा का फोन भी बन आ रहा है और बाबा इससे पहले भी जेल जा चुके हैं और बाबा खुद कई कांड में मुजरिम हैं। बाबा पर भी एफआईआर दर्ज करके उन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, तकरीबन 327 करोड़ रुपये मालियत की मंशियात जब्त की गई है। 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अंडरवर्ल्ड का मुलविस होना इसमें बताया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम का मास्टर माइंड माना जाने वाला सलीम डोला की तलाश की जा रही है। मंशियात सप्लाई का मरकज गुजरात है। जी हाँ, जितने बड़े बड़े कांड है उसका सेंटर ही, मरकज ही गुजरात है, क्योंकि गुजरात मोदी जी का है और मोदी जी के राज जहां पर फुल्ली तौर पर है, वहां पर ऐसे तमाम लोगों को आसानी होती है काम करने में। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अडानी के पोर्ट पर हजारों किलो मंशियात और ड्रग्स मिली थी, मगर वह मामले को हमारे यहाँ की रखेल मीडिया ने भी दबा दिया और कोई कार्रवाई अडानी पर नहीं हो रही, बल्कि अडानी को तो दिन ब दिन हुकूमत यानी बीजेपी सरकार कारोबार पे कारोबार दे रही है और मुल्क की एक एक चीज बेच रही है। ये जो अभी इस वक्त मंशियात 327 करोड़ रुपए की पकड़ी गई है, इसमें भी मंशियात सप्लाई का सेंटर और मरकज मेन ऑफिस गुजरात को ही बताया गया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हमारे रिपोर्टर
ارشاد شکیل شیخ نے بتایا کہ اندور میں آشرم کے 5 بچوں کی موت سے بڑا ہنگامہ مچا ہے۔ ارشاد شیخ نے بتایا کہ 38 بچے اس وقت اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ انکوائری کے لیے، تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں ایک آشرم کے 5 بچوں کی موت سے ہنگامہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ ملہار گنج تھانہ حلقے میں واقع آشرم کا ہے، جہاں نہ صرف 5 بچوں کی موت ہوئی ہے بلکہ 38 بچے اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس آشرم کا نام شری یگ پرش دھام آشرم ہے، جہاں 5 معذور بچوں کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے بعد موت ہو گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان بچوں کی موت کیوں ہوئی۔ مرنے والے بچوں کی شناخت آکاش، کرن، شبھ، گووند اور رانی ہمانی کے طور پر ہوئی ہے۔ ان میں سے 3 بچوں کو مرگی کے جھٹکے آتے تھے۔ انتظامیہ معاملے کی تحقیقات میں مصروف ہے۔ اس حادثے کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے ایک اعلیٰ سطحی جانچ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آشرم میں رہنے والے بچوں کو ٹھیک سے کھانا نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے وہ کمزور ہے۔ اگر کوئی باہر کا آدمی بچوں کے لیے کھانا دیتا تھا تو اسے بغیر کسی جانچ کے ہی کھلا دیا جاتا تھا۔ کانگریس کے ریاستی جنرل سیکرٹری راکیش سنگھ یادو کا کہنا ہے کہ آشرم کے بچوں پر دوا کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے، جس کا نگیٹو اثر ان پر پڑا اور وہ موت کی نیند سو گئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5 دنوں پہلے لوناوالا بھوشی ڈیم میں ایک خطرناک حادثہ ہوا، جس میں ایک مولانا کی جو پونا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی پوری فیملی، یوں سمجھیے کہ بچوں سمیت، بیوی سمیت بہہ گئی اور موت کا شکار ہو گئی۔ خیر، ان تمام کو دفنا دیا گیا ہے، لیکن اس موقع پر وزیر اعلیٰ اجیت دادا، نائب وزیر اعلیٰ مہاراشٹر اجیت دادا پوار نے اسمبلی میں اعلان کیا ہے کہ مرنے والوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ اور لوناوالا بھوشی ڈیم حادثہ افسوسناک ہے، اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور مستقبل میں آگے اس طرح کے حادثات روکے جائیں گے، اس کے لیے مضبوط انداز میں یوجنائیں بنائی جائے گی۔ اس طریقے کی بات نائب وزیر اعلیٰ مہاراشٹر اجیت دادا پوار نے کی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت پارلیمنٹ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر اتنی جھوٹی ثابت ہوئی اور انہوں نے پارلیمنٹ کو اتنا گمراہ کیا۔ کانگریس کا کہنا ہے، کھڑگے صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جھوٹ بولنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، دیش کو دھوکہ دینا، گمراہ کرنا اور سچ کے خلاف بات کرنا یہ مودی کی عادت ہے۔ جیسے ہی وزیر اعظم کی تقریر ہوئی، اپوزیشن لیڈران نے راجیہ سبھا سے واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن ارکان نے ان کی باتوں پر احتجاج کیا، یعنی وزیر اعظم نریندر مودی کے جھوٹ پر احتجاج کیا اور واک آؤٹ کر کے ایوان سے باہر چلے گئے۔ بعد ازاں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ہم نے ایوان سے واک آؤٹ کیا کیونکہ وزیر اعظم شکریہ کی تحریک کا جواب دیتے ہوئے غلط بیانی کر رہے تھے۔ جھوٹ بولنا، لوگوں کو گمراہ کرنا اور سچ کے خلاف بات کرنا ان کی عادت بن گئی ہے اور اب وہ جنتا کو تو بیوقوف بناتے ہیں بھاشنوں میں، تقریر میں، پرچار پرسار میں، لیکن وہ پارلیمنٹ کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں اور سنویدھان کی بھی یوں سمجھے کہ بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو خیر، وزیر اعظم نریندر مودی کا تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ سکتا ہے، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹوں میں، یہ تو دنیا جانتی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا سب کو افسوس ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی لوکل ٹرین بم دھماکہ ایک بڑا واقعہ ہے جس کا کیس الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی، پوری ہماری ٹیم اس کیس کو لڑ رہی ہے۔ اللہ جمعیت علماء کو بہترین بدلہ، بہترین صلہ نصیب فرمائے کہ سینکڑوں ہزاروں نوجوان آج جیل کی سلاخوں سے بچے ہیں اور پھانسی کے پھندوں سے بچے ہیں۔ جمعیت علماء کی محنتیں اللہ نے قبول کی ہے۔ خیر، ممبئی لوکل ٹرین بم دھماکہ معاملے میں بامبے ہائی کورٹ نے اپیلوں پر جلد سنوائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ یوگ موہت چودھری نے بحث کی۔ اس بم دھماکہ حادثے کو 18 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس مقدمے میں مجرم قرار دیے گئے 12 مسلم نوجوانوں کی اپیلوں پر بامبے ہائی کورٹ میں سماعت بھی شروع نہیں ہو سکی ہے۔
اب جمعیت علماء ارشد مدنی نے اس مدعے کو جب اٹھایا تو اب جلد سماعت کی یقین دہانی بامبے ہائی کورٹ نے کرائی ہے. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ 15-20 سال لوگوں کی جوانوں کی زندگیوں سے کھیل لیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کورٹ کی جانب سے کہ ثبوت نہ ملنے پر یا ناکافی ثبوت کی بنیاد پر باعزت رہا کیا جاتا ہے. لیکن ان جوانوں کی 15-20 سال کی لائف کو تباہ کر دیا جاتا ہے. دیر سے انصاف، یہ بھی انصاف کا مرڈر اور قتل ہے. ناظرین، جھارکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ چمپئی سورین نے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا. بتایا جا رہا ہے کہ اب ہیمنت سورین تیسری بار وزیر اعلیٰ عہدے کا حلف لیں گے، شپت لیں گے. راج بھون میں انہوں نے گورنر سے ملاقات کی اور دعویٰ پیش کیا. ہیمنت سورین تیسری بار وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے. وزیر اعلیٰ جھارکھنڈ، مکھیہ منتری جھارکھنڈ چمپئی سورین کی رہائش گاہ پر میٹنگ کے دوران اتحاد کے رہنماؤں اور ایم ایل ایز نے متفقہ طور پر ہیمنت سورین کو JMM مقننہ پارٹی کا لیڈر منتخب کیا. سورین ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا شپت لیں گے. ہیمنت سورین جھارکھنڈ کے 13ویں وزیر اعلیٰ ہوں گے. جھارکھنڈ 15 نومبر 2000 کو بہار سے الگ ہوا تھا اور ایک الگ ریاست بنا تھا. کانگریس کے جھارکھنڈ انچارج غلام احمد میر اور ریاستی صدر راجیش ٹھاکر کے علاوہ ہیمنت سورین کے بھائی بسنت اور ان کی اہلیہ کلپنا بھی وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر میٹنگ میں موجود تھی. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی. ابھی کانٹیکٹ.